نے 20 تراویح شروع کروائی تھی، وہ خلیفہ تھے، تو پھر آپ لوگ کیوں 8 پہ اڑے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ 20 کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو جس نے کہا ہے بالکل صراحتاً جھوٹ کہا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری ان کو جب کھڑا کیا مصلی پہ تو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ کہاں لکھی حدیث یہ؟ یہاں موطا میں جا کے چیک کریں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس حدیث کو وہ اضطراب بھی کہتے ہیں کہ یہ اضطراب ہے، اس میں کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے۔ اور اضطراب کہاں سے آ گیا اس حدیث میں؟ امام عینی حنفی نے لکھا ہے اخرجوا عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ من طریقین صحیحین، جو انہوں نے تحاوی عمر بن خطاب سے 2 صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، تو یہ اس میں اضطراب نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں۔ اضطراب کہاں سے؟ آپ یہ بتائیں تو صحیح، کہاں سے ہے اضطراب؟ پھر چلیں اس روایت میں اضطراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی کہ جی چلیں مان لیا اس روایت میں اضطراب ہو گیا، ٹھیک ہے مان لیا نا۔ پھر آپ دوسری روایت کو، اس میں بھی آپ اضطراب کہیں گے۔ کہاں ہے دوسری روایت؟ دوسری روایت یہ ہے ابی ابن کعب خود فرماتے ہیں، چلیں اس میں اضطراب ہو گیا مان لیا، ابی ابن کعب خود فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو بس یہ جو چیز ہے جو میں نے 8 رکعت پڑھی اور 1 وتر پڑھا، یہ رضامندی کی سنت بن گئی۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابی ابن کعب پڑھنے والے بھی ہیں اور پڑھانے والے بھی ہیں۔ یہ مسند اعلی میں لکھی ہے، آپ جا کے چیک کریں۔ اور پھر جو ہے سیدنا صائب بن یزید صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہم نے سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں 11 رکعت پڑھی، اور یہ بھی جو ہے سنن سعید بن منصور میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اشخاص جو ہے یہ کس روایت کا انکار کریں گے، کس روایت کا؟ میں سوچتا ہوں کبھی کیوں اس طرح ہم یہ معاملات اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح جو چیز ثابت ہے ہم نے اس کو اس طرح ثابت کرنی ہے، اور جو چیز موضوع اور من گڑت روایت سے لے کر آ کر کہتے ہیں اجماع ہے، اجماع کہاں پر ہے؟ اجماع تمہارے دیوبندی حضرات نے نا، تمہارے دیوبندی انور شاہ کشمیری کو دیکھیں، نانوتوی کو دیکھیں، امام عینی حنفی کو دیکھیں، امام طحاوی کو دیکھیں، کتنے ہی علماء ہیں، میں آپ کو عبد الشکور لکھنوی کو دیکھیں، اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے 8 بالکل صحیح اور مسنون ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 20 پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو 20 پڑھنے سے؟ 20 پڑھیں، پر جس طرح پڑھنے کا حکم ہے نا، ہمارے 8 والے سے 20 والے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، اور 20 جو ہے وہ مسنون نہیں ہے۔ مسنون جو ہے جسے ہم سنت کہیں گے وہ 11 رکعت ہے، آپ 20 پڑھیں، امام مالک نے 40 پڑھیں، پھر 40 پڑھ کے دکھائی نا۔ اگر یہ بڑا ہی اضطراب والا معاملہ پیدا کرتے ہیں کہ 40 پڑھیں، پھر